بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورکعوا مع الراکعین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم سامعین کرام، سنت فجر کے بارے میں آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اور دنیا جو ہے ان سے بہتر جو ہیں وہ فجر کی 2 رکعت سنت ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر باب استحباب رکعت سنت الفجر کے اندر بیان فرمایا۔ دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم اور ابو داؤد اور نسائی کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی جتنی محافظت فرماتے کسی اور نفل نماز کی نہیں کرتے تھے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی ان کی محافظت فرماتے تھے کسی اور سنتوں کی اتنی محافظت نہیں فرماتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب التہجد کے اندر بیان فرمایا۔ اس سے اگلی حدیث ہے طبرانی سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرنے والے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع دے۔ آدمی ہے سوال کرنے والا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ فرمایا، فجر کی 2 رکعتوں کو لازم کر لو، ان میں بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث کو الترغیب والترہیب کے اندر کتاب النوافل کے اندر ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو یعلیٰ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے اور قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر، اور ان دونوں کو فجر کی سنتوں میں پڑھتے اور یہ فرماتے کہ ان میں زمانہ کی رغبتیں ہیں۔ یہ بھی الترغیب والترہیب کتاب النوافل میں ان کو ذکر کیا گیا۔ اور حدیث کے اندر حضرت ابو داؤد حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کی سنتے نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ پڑیں۔ یہ ابو داؤد کے اندر کتاب التطوع کے اندر آپ نے اس کو روایت فرمایا۔ تو یہ فجر کی سنتیں جو ہیں ان کے پڑھنے کے جو ہیں وہ بہت زیادہ فضائل ہیں، اور جو حدیث کے اندر جو تھے وہ میں نے اس کو ذکر کر دیا۔ اب آگے ان کا مسئلہ ہے فقہی احکام۔ سب سنتوں میں قوی تر سنت فجر ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات اس کو واجب کہتے ہیں، اور اس کی مشروعیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اگر شبہتاً یا جہل کی وجہ سے ہو تو خوف کفر لکھا ہے علماء نے، کہ اگر کوئی بندہ اس کی مشروعیت کا انکار کرتا ہے، فجر کی 2 سنتوں کا اگر مشروع ہونا انکار کرتا ہے شبہ کی وجہ سے یا جہل کی وجہ سے، تو خوف کفر لکھا۔ اور اگر دانستہ بلا شبہ ہو، اگر وہ ان کو انکار کرتا ہے فجر کی سنتوں کا، تو اس کی علماء نے لکھا تکفیر کی جائے گی۔ لہٰذا یہ سنتیں بلا عذر نہ بیٹھ کر ہو سکتی ہیں، نہ سواری پر، نہ چلتی گاڑی پر۔ یعنی عذر اگر نہ ہو تو پھر یہ سنتیں جو ہیں وہ بیٹھ کر ادا نہیں کی جائیں گی، ان کو کھڑے ہو کر پڑھنا پڑے گا۔ نہ سواری پہ یہ ادا ہو سکتی ہے، نہ چلتی گاڑی پر، اگر عذر نہ ہو تو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اقامت ہو رہی ہو، فجر کی فرض نماز کی اقامت ہو رہی ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟ یہ جو سنتے ہیں جو پڑھی جائیں گی یا نہیں پڑھی جائیں گی؟